السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک نوجوان نے شرط رکھی کہ وہ اس لڑکی سے شادی کرے گا جو اچھا کھانا پکانا جانتی ہوگی۔ آخر اس کے چچا نے ہمت کی اور اس کو اپنی بیٹی سے شادی کی پیشکش کر دی۔ نوجوان نے اپنی شرط چچا کو یاد دلائی، جس پر چچا نے اس کو اگلے دن اپنے گھر مدعو کیا۔ جوان جب چچا کے گھر پہنچا تو چچا گھر کے باہر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ اسے سیدھا مویشیوں کے باڑے میں لے گیا اور خوب موٹا تازہ پلا ہوا مینڈا اس کو دکھا کر کہا، بیٹا جی ذرا اس کو ذبح کر کے گوشت بنا کے لے آؤ تاکہ تیرے مستقبل کی دلہن اس کو تیرے سامنے ہی پکا کر ہمیں کھلائے۔ اور کہا کہ بیٹا میں نے بھی مینڈا ذبح کر کے اپنے چچا کی بیٹی کو دیا تھا، جس نے اسے بہترین طریقے سے پکا کر مجھے کھلایا تھا اور ہماری شادی ہو گئی تھی۔ نوجوان کا رنگ پیلا پڑ گیا۔ وہ خجالت کے ساتھ بولا، چچا جان زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، آج کے جوان مینڈے ذبح کرنا بھول گئے ہیں۔ چچا بولا، بیٹا اللہ کا ڈالا ہوا پردہ مت پھاڑو، اللہ تیرے پردے کو قائم رکھے۔ واقعی زمانہ تبدیل ہو گیا ہے، اب لڑکے مینڈا ذبح کرنا بھول گئے ہیں اور لڑکیاں کھانا پکانا بھول گئی ہیں۔ نوجوان نے چپ کر کے چچا کی بیٹی سے شادی کر لی اور ہنسی خوشی رہنے لگے۔ کھانے اور پیزا باہر سے آتا رہا اور میاں بیوی مزے کرتے رہے۔ نتیجہ اپنا منہ شیشے میں دیکھ کر اس کے سائز کے مطابق ہی شرائط رکھنی چاہیے۔ ایک کنجوس نے اپنے دوست کو کھانے کی دعوت دی۔ دسترخوان پر صرف ابلے ہوئے سفید چاول کی ایک پلیٹ کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا، اندر سے کنجوس کی بیوی نے آواز دی، کیا میں مرغی لے آؤں؟ شوہر نے جواب دیا، نہیں ابھی ہم چاول کھا رہے ہیں، تھوڑا صبر کرو۔ مہمان کہنے لگا، جب لا رہی ہے تو اسے مرغی لے آنے دو۔ کنجوس خاموش ہی رہا اور کوئی بھی جواب نہ دیا۔ 10 منٹ گزرنے کے بعد اس کی بیوی نے دوبارہ دروازہ کھٹکھٹایا اور بولی، مرغی لے آؤں؟ اس نے ایک بار پھر وہی جواب دیا، نہیں تھوڑا انتظار کر لو۔ کچھ دیر بعد جب کھانا کھا چکے تو بیوی کو آواز دی، جی اب مرغی لے آؤ۔ مہمان دل میں خوش ہو گیا کہ بے مزہ چاول کے بعد اب مزے کی مرغی تو کھانا نصیب میں ہے۔ جو ہی کنجوس کی بیوی مرغی لے کر آئی، مہمان یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ زندہ مرغی تھی جسے دسترخوان پہ باقی گرے ہوئے چاول کھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ اور کنجوس بولا، آج ہماری مرغی کی دعوت بھی تھی۔ 3 دوست سینما میں فلم دیکھنے گئے۔ وہاں کچھ کرسیاں چھوڑ کر ان کے آگے ایک گنجا شخص آ کے بیٹھ گیا۔ فلم کے دوران ہی ان تینوں کو شرارت سوجی اور انہوں نے دوسرے دوست سے شرط لگائی کہ ہم میں سے بھی جو بھی دوست اس گنجے کے سر پہ زور سے ہاتھ مارے گا اسے 500 روپے ملیں گے۔ آخرکار ایک دوست تیار ہو گیا۔ وہ اس گنجے کے پاس گیا اور زور سے اس کے سر پہ ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوے شیدے کیا حال ہے تیرا؟ گنجے شخص نے گھوم کر اس کی طرف دیکھا اور غصے میں بولا، ہیلو تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میں شیدہ نہیں ہوں۔ اوہ سوری۔ اتنا کہہ کر وہ واپس آ گیا اور 500 روپے لے لیے۔ کچھ دیر بعد دوسرے دونوں دوستوں نے اپنے اس دوست کو پھر اکسایا کہ اگر اب کی بار تم اس کے سر پر ہاتھ مارو گے تو 1000 روپے ملیں گے۔ پہلے تو وہ تھوڑا سا ہچکچایا لیکن پھر راضی ہو گیا۔ اس بار اس نے گنجے کے سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہا، دیکھو یار مذاق مت کرو، مجھے پتا ہے کہ تم شیدہ ہی ہو۔ اس بار تو وہ گنجا شخص غصے سے لال پیلا ہو گیا اور اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے بولا، تمہیں ایک بار کہا ہے نا کہ میں شیدہ نہیں ہوں، تو تمہیں سمجھ نہیں آتی؟ وہ دو سوری کہہ کے پھر واپس اپنی سیٹ پر آ گیا اور اسے 1000 روپے مل گئے۔ اس دوران وہ گنجا شخص غصے میں حال سے اٹھ کر اوپر باکس میں جا کر بیٹھ گیا۔ اس بار پھر دونوں دوستوں نے اسے کہا، اگر اب کی بار تم اسے مار کے آؤ تو تمہیں 1500 روپے ملیں گے۔ تھا تو بہت مشکل، لیکن وہ پھر ہمت کر کے باکس میں جا پہنچا۔ وہاں اس کے سر پہ زور سے ہاتھ مارتے ہوئے بولا، اوے شیدے تم یہاں باکس میں بیٹھے ہوئے ہو، میں نیچے حال میں پتا نہیں کس کو مارتا پھر رہا ہوں۔ ایک سردار شادی کے دوسرے دن ہی بیرون ملک چلا گیا۔ 5 سال بعد گھر واپس آیا تو 3 بچے پاپا پاپا پکارتے دوڑے چلے آئے۔ سردار نے بیوی سے پوچھا، یہ کیا ہے؟ بیوی بولی،
آپ میرے لیے اتنا عرصہ پردیس کاٹ کر آئے ہیں تو کیا میں آپ کے لیے اتنا بھی نہیں کر سکتی؟ شادی میں دلہن کا پرانا بوائے فرینڈ بھی حاضر تھا۔ دلہن کے باپ نے پوچھا، جی آپ کون؟ لڑکا، جی میں سیمی فائنل میں باہر ہو گیا تھا، اب فائنل دیکھنے آیا ہوں۔ پروفیسر، چاند پر پہلا قدم کس نے رکھا تھا؟ پپو، نیل آرم سٹرونگ نے۔ پروفیسر، بالکل صحیح۔ اور دوسرا؟ پپو، دوسرا بھی اس نے ہی رکھا ہوگا، لنگڑا تو نہیں تھا وہ۔ ایک بچہ کافی دیر سے دروازے کی گھنٹی بجانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کا بٹن اس کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ ایک بوڑھے آدمی نے دیکھا تو گھنٹی بجا دی اور بولا، بیٹا اور کچھ؟ بچے نے کہا، بابا جی اب آپ بھی میرے ساتھ بھاگو۔ ایک عورت جیل میں اپنے خاوند سے ملنے گئی۔ واپسی پر جیل وارڈن سے کہا کہ تم لوگ میرے خاوند سے اس طرح مشقت نہ لو، وہ تو مر جائے گا۔ وارڈن بولا، کون سی مشقت؟ وہ تو بس کھاتا پیتا اور سوتا ہے۔ خاتون بولی، تو کیا وہ جھوٹ بول رہا ہے کہ وہ کئی مہینوں سے اپنے کمرے میں سرنگ کھود رہا ہے؟ میں نے چاند سے ایک دن کہا، بتا میرا محبوب کیسا ہے؟ چاند نے کہا، پہلی گل ہے کہ میں تیرے پیو دا نوکر نہیں، دوجی گل اے ہے کہ اینی دوروں نظر بھی کچھ نہیں آندا، تے تیجی گل اے ہے ایہو جیاں بغیرتیاں زمین تے رکھیا کرو، مینوں وچ نہ پایا کرو۔ ایک مولوی فلم دیکھ رہا تھا۔ ایک آدمی نے کہا، مولوی صاحب آپ تو کہہ رہے تھے کہ آپ فلم نہیں دیکھتے اور فلم دیکھنے والا دوزخ میں جائے گا۔ مولوی بولا، ہاں میں نے صحیح کہا تھا، اسی وجہ سے اس کو نفرت کی نگاہ سے دیکھ رہا ہوں۔ بیوی سیڑھیوں سے گر گئی، اس کا اوپر والا ہونٹ پھٹ گیا۔ شوہر ڈاکٹر کے پاس لے گیا۔ ڈاکٹر نے کہا، ہونٹ سینا پڑے گا اور 300 روپے لگیں گے۔ شوہر خوشی دباتے ہوئے بولا، ڈاکٹر صاحب آپ 600 لے لیں اور دونوں سی دیں۔ دروازے پر دستک ہوئی تو دیکھا باہر ایک بندہ پیزا لیے کھڑا ہے۔ میں بولا، میں نے تو کوئی پیزا آرڈر نہیں کیا۔ تو اس نے کہا، یہ آپ کے پڑوسی نے آرڈر کیا ہے، ان کا فیس بک لاگ ان نہیں ہو رہا تھا تو انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ آپ کو دکھا دوں کہ آج وہ لوگ پیزا کھا رہے ہیں۔ ایک سردار بیچارہ بہت ٹینشن میں رہتا تھا۔ جب سے ہوش سنبھالا سوچوں میں گم رہتا، انگلیوں پر کچھ گنتا رہتا۔ پھر ایک دن اس نے اپنی پریشانی کا اظہار اپنے دوست سے کیا، یار میں یہ سوچ سوچ کر پریشان رہتا ہوں کہ میری بہن کے 2 بھائی ہیں تو میرا ایک کیوں ہے؟ خاتون نے ٹیکسی ڈرائیور سے پوچھا، ایئرپورٹ جانے کا کتنا کرایہ لوگے؟ ٹیکسی ڈرائیور نے کہا 450 روپے۔ خاتون بولی، اگر میں اپنے شوہر کو بھی ساتھ لے چلوں تو؟ ڈرائیور بیزاری سے بولا، تب بھی 450 روپے۔ بیوی نے شوہر کو گھورتے ہوئے کہا، سن لیا، میں نے غلط کہا تھا کیا؟ اب ثابت ہو گیا تمہاری ایک پیسے کی بھی اہمیت نہیں ہے۔ شیر اور مرغے کی دوستی ہو گئی۔ شیر نے مرغے سے کہا، کوئی مسئلہ ہو تو درخت پر چڑھ جانا اور اذان دینا، میں آ جاؤں گا۔ ایک دن گیدڑ کو اپنی طرف آتا دیکھ کر مرغا درخت پر چڑھ گیا اور اذان دی تو گیدڑ بولا، نیچے آ جاؤ نماز پڑھتے ہیں۔ مرغا بولا، رک جاؤ امام صاحب آ رہے ہیں۔ اتنے میں شیر کو آتا دیکھ کر گیدڑ بھاگنے لگا تو مرغا بولا، امام صاحب آ گئے تو گیدڑ بولا، یہ مولوی ہمارے فرقے کا نہیں ہے۔ ایک ریٹائرڈ بیوروکریٹ کرانہ کی دکان پر گیا اور کہا، مجھے دال مسور کے 742 دانے دے دو۔ دکاندار لڑکے نے بغیر کچھ کہے 200 گرام دال مسور کی تول دی۔ ریٹائرڈ بیوروکریٹ نے حیرت سے پوچھا، کیا واقعی یہ 742 دانے ہیں؟ لڑکے نے کہا، گھر جا کر گن لیں، میرے والد صاحب نے اس کی گنتی 3710 دانے فی کلو گرام کی ہے، یہ 200 گرام پورے 742 دانے ہوں گے۔ ریٹائرڈ افسر نے پوچھا، بہت خوب، ویسے تمہارے والد صاحب کیا کرتے ہیں؟ لڑکے نے جواب دیا، آپ کی طرح ریٹائرڈ بیوروکریٹ ہیں، بس اسی طرح وقت گزارتے رہتے ہیں۔